The council is finally on the Alien Show. چیریٹی کے کام ہو گئے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروانا جابس کے حساب سے, لوگوں کے فائنینشیل نیڈز ہیں, مورل انکریجمنٹ ہے لوگوں کی. ہمارے نوجوان لڑکے کسی سیکس افینڈرز کی رجسٹری میں رجسٹر ہوں گے یا مرڈرر ہوں گے یا پھر ڈرگ ڈیلر بن گئے ہوں گے. اگر ان لسٹوں میں ہمارے بچے ہیں تو یہ ہماری کم ظرفی ہے. مطلب میں نے اپنے گھر کا بجلی کا بل نہیں لیا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ نہیں, پاکستانی کمیونٹی انڈر ڈاگ نہیں ہے, ریکگنائز ہونا رہ گئی ہے. جس دن ریکگنائز ہو جائے گی نا آپ کو پتہ چلے گا بگ فش ہے بھائی, یہ بگ ڈاگس. ہم جب 2 پاکستانی یہاں سے بیٹھ کے 60 ملین کی امداد پاکستان بھیج سکتے ہیں تو اس جیسے 2 نہیں ہیں, 200 درجن ہے یہاں پہ ماشاءاللہ. مکہ جب آئے گا نا, آ کے جب مکہ لگے گا ادھر, ایک مکہ جو نہیں چاہیے. مجھے وہ آئی ایس پی آر والی بات یاد آ گئی, وہ اپنے ٹائم اور لوکیشن پہ آپ کو سرپرائز دیں گے. جو بات ہے. ہیلو, السلام علیکم, نمستے, نمسکار, یا علی مدد. دس از یٹ اندر سیشن آف دی ایلین شو. اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنوں میں ہوں گے اور اپنوں کی زندگی بہتر بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ ایسے ہی آج کچھ لوگ ہمارے درمیان ہیں, میرے شو پہ ہیں, جو اپنی زندگی تو سبھی بہتر بناتے ہیں. آپ جہاں رہ رہے ہوتے ہیں اس ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایسی ہی ایک آرگنائزیشن کے 3 ممبرز میرے ساتھ آج شو پہ ہیں. بہت کم عرصہ ہوا ان کو جانے ہوئے, لیکن جتنا بھی جانا بہت اچھا پایا, اور اسی لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یار آج شو پہ آئیں اور ہم تاکہ یہ کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں, اسی بارے میں ہم آج بات کریں گے اور ان ڈیپتھ کچھ ڈسکشن کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. کیونکہ زیادہ تر یہاں سے ہی لوگ, یعنی ہیوسٹن سے, پاکستان سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, امریکہ سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایک اچھا بانڈ بن جاتا ہے. اور میرے خیال سے دیز آر دا پرفیکٹ گائز ٹو بی آن دا ایلین شو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز ویلکم نبیل مکسی, دا پریزنٹ, شعیب اینڈ زہیب. اور آپ اگر ماسٹر میں دیکھ رہے ہوں گے تو ہم یہ کنفیوژن میں پچھلے 5 منٹ سے سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح سے یہ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو. اس کے بارے میں بات کریں گے. بٹ سر, ویلکم آن دا شو. تھینک یو علی بھائی, تھینک یو. The council is finally on the Alien Show. Yes, We're so honored. we are so honored. We're honored. We're happy. Humble. We're Thank you so excited. much. Looking forward to rolling it up further. Why the council? Why, I mean, what is, I mean, پہلے نام پہ بات کرتے ہیں, آپ کرتے کیا ہیں اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. Why this name? آپ نے ابھی اپنے اسٹارٹ اپ میں بھی بات کی کہ اپنوں کے بارے میں چاہنا, ان کا خیال رکھنا, ان کا سوچنا, تو آنسر یہی کچھ ہے کہ رہتے ہیں امریکہ میں ہیں اور چاہ اپنے کو رہے ہوتے ہیں, اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ جتنی ہماری کمیونٹی کے ممبرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. صحیح. اور فیسیلیٹیٹ کس طرح سے کیا جائے کہ ایگزسٹنگ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ تو ہیں وہاں پہ, and we're like fairly new faces, right? صحیح. So our target was to come in and expand ourselves as the youth and to be known as the youth. صحیح. تو یوتھ کا جہاں پہ تعلق آتا ہے اور جہاں پہ بات آتی ہے, تو یوتھ کا ہی ایک تھا جو ایک ڈایافرام تھا دماغ میں, ایک فریم تھا دماغ میں, اور اس کو لے کے پھر آگے چلے. اور الحمدللہ within a year and a half, within a year almost, we've reached the height of success. اور بہت ہی زبردست طریقے سے ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے, ایکسلنٹ marksmanship, and here we are today. And thank you so much for having us on board. Thank you so very much. What is Progressive Pakistani according to you guys? I mean, why? I mean, جیسے آپ کے council کے نام ہے Council of Progressive Pakistani. What is Progressive I'll Pakistani? just summarize it. Council of Progressive Pakistani Americans. Yes. اگر اس کو سمرائز کریں تو پروگریسو پاکستانی امریکنز, مطلب ہر چیز کے اندر ہم لوگ پرو ایکٹیو اپروچ رکھتے ہیں. پروگریسو از دا ڈکشنری ورڈ پروگریسو, Yes. Yes. which explains کہ کسی بھی چیز کے لیے we are very aggressive, and when we talk about being aggressive, we're aggressive of achieving those heights collectively as a community. That's why community کا ہم نے label Council of Progressive Pakistani Americans, because we're not talking about just us. صحیح. ہم بات کریں تو ہم بات اپنی نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کلیکٹیو کمیونٹی کی. تبھی کمیونٹی سے ہی کاؤنسل بنی ہے, صحیح. اور کاؤنسل سے ہی کمیونٹی بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اگر سمرائز کر دوں میں ساری چیزوں کو, تو وہ اس طرح میں سمرائز کرنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک پروگریسو پاکستانی امریکنز سنگل, سارے کے سارے ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے نزدیک پروگریسو پاکستانی امریکن اپروچ وہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. اگر ہم کہیں لیک کر رہے ہیں, کہیں کسی کو ہیلپ چاہیے ہے یا کوئی بھی کسی کی مینٹورشپ چاہیے, گائیڈنس چاہیے, تو اس گائیڈنس کو کرنے کے لیے ہم پروگریسو اپروچ رکھتے ہیں
کہ ہم کسی کا ویٹ نہیں کرتے. صحیح. اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے یا کوئی ہم سے ہو سکتا ہے ایک ڈفرینس کمیونٹی کے اندر لا سکتے ہیں, ہم اس کے لیے ایک پروگریسو اپروچ رکھتے ہیں. اچھا, کافی سارے لوگ میرے جیسے ہیں, ایک لے مین اسٹائل میں ایک سینٹینس میں یہ کاؤنسل کیا کرتی ہے. اچھا, اگر کسی کو سمجھانا ہو, مجھے اگر آگے کسی کو بتانا ہو, میرے پاس آپ لوگوں جیسی ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے, میں اگر آج کسی کو باہر نکل کے بتاؤں کہ میرے شو پہ کون تھا, تو ان کو ایک سینٹینس میں کیسے کاؤنسل ڈیفائن کروں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے شو پہ بلایا. وی آر آنرڈ اینڈ ہمبلڈ کہ آپ نے کاؤنسل آف پروگریسو پاکستانی امریکنز کو یہ موقع دیا کہ وہ آئیں اور آپ سے شیئر کریں اپنے رائے, اظہار رائے کر سکیں اپنی. اچھا, اور ایک لفظ میں بتاؤں تو سی پی پی اے کاؤنسل کا کام صرف آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسا برج کریٹ کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے جو کہ ہر گیپ کو فل کرے گا. آپ کو چاہے مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر آپ ڈسکنیکٹڈ ہو, انشاءاللہ ہم آپ کو کنیکٹ کریں. اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ ڈسکنیکٹڈ ہو, ہم آپ کو انشاءاللہ وہاں کنیکٹ کریں گے. جہاں جہاں ہم لوگ اب ایک گیپ محسوس کرتے ہیں وہاں پر کاؤنسل چاہتی ہے کہ ایک برج کریٹ ہو اور ہماری وہ دوریاں نزدیکیوں میں تبدیل ہوں اور ہم ایک اسٹرانگ, کہتے ہیں نا, ایک بہت بڑا خاندان بن جائیں. یہ ہے. اور اس کو مزید اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اس کو آپ کو ایکسپلین کریں پوائنٹ بائی پوائنٹ کہ ہم کیا چیز, ہمارا مقصد کیا ہے. لیکن ون لائنر میں اگر آپ ایک لے مین ورڈ میں سمجھنا چاہیں تو ہم ایک ایسا برج بنا رہے ہیں جس کے تھرو ہم ساری دوریوں کو انشاءاللہ مٹائیں گے اور گیپس کو فل کریں گے تاکہ ہماری پراسپیرٹی ایک یونائٹڈ گروپ کی طرح ہو, ایک انڈیویجول کی طرح نہ ہو. کیونکہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ یو گائز آر لوکنگ فار ٹو بلڈ اے کمیونٹی, ناٹ این آڈینس. کہ آڈینس نہیں چاہیے کہ ہمیں دیکھیں, ہمیں ایکنالج کریں, ہمیں کمیونٹی اس کے اراؤنڈ بلڈ کریں. ایبسلیٹلی رائٹ. میں اس کو فردر الیبوریٹ کروں گا. یا بھائی نے بالکل صحیح بات کی. کاؤنسل کو امباڈی کیا گیا ہے ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ جہاں پہ ہم نے اس کو ایک لیول پہ لے کے آئے. صحیح. اب اس لیول پہ لے کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اب کاؤنسل کی اکثر چیزیں بعض اوقات جو ہیں وہ ان نوٹسڈ ہوتی ہیں, مطلب وہ پتہ نہیں چلتا لوگوں کا کہ ہو کیا رہا ہے انڈر دا ٹیبل. A lot of work the council does is to facilitate the community and those members of the community who don't want to be known in the public. صحیح. اور ایسے کام جیسے چیریٹی کے کام ہو گئے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروانا جابس کے حساب سے, لوگوں کے فائنینشیل نیڈس ہیں, لوگوں کے اور کنسرنز ہیں, مورل انکریجمنٹ ہے لوگوں کی, یہ ایک کاؤنسل کا مین فریم. اس کے علاوہ کاؤنسل کہاں پہ آتی ہے ٹو امپاور دا کمیونٹی. وی آر اے کمیونٹی امپاورمنٹ آرگنائزیشن. We are more into, we also have a lot of political association and affiliation. At the same note, why do we have that? We have that because community کی جو basic needs ہیں, ہماری community میں constable کون ہے, commissioner کون ہے, judge کون ہے, کون attorney ہے, کون clerk ہے, کون کیا ہے, people are, like they need to know this. لوگوں کی awareness ہونی چاہیے کہ exposure ہو کہ یہاں پہ یہ بندہ بیٹھتا ہے, یہاں پہ یہ بندہ بیٹھتا ہے, تو کوئی اگر problem ہوتی ہے, tomorrow you can go and talk to them. So people don't know that, and we are here to provide that facilitation to people, that awareness to people, so they know where to go, where not to go, and to connect the dots. We are into youth empowerment, we're into women empowerment, we're into community empowerment, we're into everything that you can take as a collective body of a proper running organization that can really fulfill the needs and cater to the needs of people. اور یہ ایک سال ہوا ہے. So we still have a long run to go, right? تو ایک سال کی بات ہے, ٹریک ریکارڈ الحمدللہ ہے کافی اچھا ہے. آگے اور بھی پلانس ہیں, کافی چیزیں ہیں جو آنے والی ہیں. We're looking forward to it, of course. اچھا, آپ لوگ, ہم بات کر رہے تھے کہ ینگ امریکنز ہیں اور ینگ پاکستانی ہیں, اس عمر میں تو اور بہت سارے شوق ہوتے ہیں. کاؤنسل بنانے کا ارادہ کیوں ہے, اس کی ضرورت کہاں محسوس ہوئی؟ کاؤنسل بنانے کا میں آپ کو بتاؤں, ہمیں باقی سارے شوق کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے. کچھ چیزوں کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. شوقین مزاج شکل سے لگتے ہوں گے لیکن ہے نہیں شوقین مزاج. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. دیکھیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایج گروپ کی ابھی جو جنریشن جو کام کر رہی ہے وہ اپنی اپنی لائف کے اندر مگن ہے. ان کے لیے فوکس ان کی فیملیز, اگر کچھ انہیں فوکس, میرا بھی سرکل ہے تقریباً اسی ایج گروپ کا, کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہے اور اس کی ضرورت, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ضرورت تھی, ایکسپیرینسز تھے, کہاں سے اس کی. اب اس کی ضرورت میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سارے جتنے بھی کاؤنسل کے اندر لوگ ہیں, ہم ایک زمانے میں اس کنٹری کے اندر ایکسپیکٹس ہی تھے, آج بھی ایکسپیکٹس ہی کھلائے جائیں گے. اب تو امیگرینٹس ہو گئے, پھر امریکنز ہو گئے, بٹ اوریجنلی جب ہم یہاں آئے تھے تو ایک ایکسپیکٹ ہی تھے. تو جب ہم آئے تو ہمارے ایکسپیرینسز اتنے, کہتے ہیں نا, آئی اوپننگ تھے کہ یار نہ کوئی ہیلپ, نہ کوئی سپورٹ, کوئی بندہ کسی کو گائیڈ نہیں کرنا چاہتا کہ یار میں اس کو ایک طریقہ نہ بتا دوں کہ اس کنٹری کے اندر تو سکسیزفل کیسے ہو جائے گا. تو ہر بندہ جو ہمیں مشورہ دے رہا تھا وہ یہی دے رہا تھا, واپس چلے جاؤ بیٹا. نہیں یار,
تو اگر واپس جانا تھا تو ہم یہاں کیوں آئے اور آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحیح بالکل تو اگر آپ یہاں بیٹھے ہو تو کیسے بیٹھ گئے؟ یہ والی بات سمجھانے والا اس شہر کے اندر کوئی نہیں تھا. صحیح. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے پھر کچھ لوگوں کو ذریعہ بنایا جنہوں نے ہمیں سکھایا اور پھر ہم سے صرف ایک ہی بات بولی کہ جو تمہیں سکھایا جا رہا ہے وہ عزت کے ساتھ لوگوں کو سکھانا ہے, احترام کرنا ہے لوگوں کا. یہاں جو لوگ آتے ہیں سات سمندر پار, وہ اپنا گھر بار, دوست یار, وہ ماحول, وہ مطلب آپ ایک انوائرمنٹ سے ایک لائف چھوڑ کے آتے ہو, پھر ایک نئی بگننگز میں آپ آتے ہو. اٹس لائک اے نیو انوائرمنٹ, نیو پیپل. اگین لینگویج کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ماشاء اللہ پاکستانیز 70 to 80% انگلش بولتے ہیں. ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ماشاء اللہ ہمارا ملک کے اندر اتنی لٹریسی ہے کہ کم سے کم انگلش بول سکتے ہیں. صحیح. کہ کمیونیکیٹ کر کے بتا دیں کہ درد کہاں ہو رہا ہے. لیکن یہاں آ کے وہ جو درد کا جب علاج کرنے والے لوگ تھے نا, انہوں نے وہ گائیڈنس نہیں دی. تو ہم نے یہ کاؤنسل کے پیچھے جو کچھ بہت سارے ایک ایجنڈاز تھے, اس کے اندر ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ ہم ہر اس ایکسپیٹ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہیں. صحیح. اب ایک بندہ کل کو موو ہو گیا, اب اس کے پاس جابز نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس اکثر ماشاءاللہ ہمارا ایک پروگرام ہے کاؤنسل کے اندر دیوانیہ کے نام سے, وہاں پہ ہمارے پاس یوتھ آتی رہتی ہے کہ یار میں بھی آیا ہوں, مجھے 6 ہفتے ہوئے ہیں, مجھے 1 ہفتہ ہوا ہے, مجھے جابس کی ضرورت ہے, یا مجھے کوئی ٹریک کچھ بتا دو, کارپوریٹ کی کچھ گائیڈنس دے دو. تو ماشاءاللہ ٹاکنگ فرام دا ٹاپ لیڈرشپ, نبیل سے لے کے میں, زہیب, ہمارے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں اس کے ساتھ, سارے ماشاءاللہ انٹلیکچوئل لڑکے ہیں, پڑھے لکھے, کارپوریٹ لائفس کے اندر کچھ اچیو کر رہے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بلز نہیں لگے ہوئے, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فنڈنگ آ رہی ہے ایک ایجنسیز کی کہ ہاں وہی چلو. لیکن ہمارا جو مقصد ہے نا, وہ مقصد یہ ہے کہ جو چیلنجز ہم نے فیس کیے اپنے ٹائمز میں, ہم انشاءاللہ ان سب کو ایلیمینیٹ کریں گے فار دا جنریشنز ٹو کم. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم نے یہاں بیٹھ کے 30 سال بعد یہی ایک بچے کو بتانا ہے کہ بیٹا میں یہاں 30 سال سے بیٹھا ہوں, تو 30 سال سے کیا اکھاڑا انکل, کیا بنایا آپ نے, کیا رستے بنا دیے ایسے کہ میں آؤں گا آٹو پائلٹ پہ میری زندگی چل جائے گی اور میں وہی امریکن ڈریم جو آپ نے 30 سال میں اچیو کری, کیا آپ کے ایکسپیرینس سے میں وہ 5 سال میں کر سکتا ہوں؟ صحیح. کیا آپ مجھے اتنی گائیڈنس, اتنی چیزیں دو گے, وہ واقعی فراہم کرو گے؟ نہیں تھے. صحیح. آج تک بات کریں تو رائٹ ریپرزنٹیشن ہماری کمیونٹی کی اس شہر میں نہیں ہے. صحیح. سب کے کانٹیکٹس ان کی اپنی جیبوں میں ہیں. صحیح. جو ان کے اپنے لیے ہیں, ان کے لیے کمیونٹی کے لیے استعمال کرتے ہوئے دے آر ہیزیٹیٹ. انڈرسٹوڈ ہیزیٹیشن آتی ہے, لیکن کب تک رکھو گے یار ہیزیٹیشن. I would like to add something to this. بھائی نے بالکل زبردست بات کی ہے. A lot of people who come to us, ان کا پرابلم یہ ہے کہ they have been cheated by other associations and the community members. Which is really absurd. میں کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس اتنے ایشوز آتے ہیں, اتنے لوگ آتے ہیں, بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرابلمز ہوئی ہیں, لوگوں نے ہمیں چیٹ کیا, لوگوں نے یہ کیا, لوگوں نے یہ کیا. ہماری کمیونٹی کے لوگوں کی بات, ہمارے کمیونٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور ایسی ایسوسیشنز کی بات کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی آپ سب کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں. Like I mean you can pick my record from the past. Pick 20 years of my life. You'll find it clean. There is nothing on it. And this is how you should lead by an example. صحیح. اور یہ فیسز جب کمیونٹی میں باہر جا رہے ہیں, so I mean you should know that people when they're approaching you, they're obviously approaching you because of a lot of certain factors and reasons and whatnot. لیکن جب ہمارے پاس آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ان کی ہر طرح سے فیسیلیٹیشن کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, مورل انکریجمنٹ دیتے ہیں, سپورٹ دیتے ہیں ان کو اور ایک صحیح ڈائریکشن میں لگاتے ہیں. So this is one of the things that council is doing. The other thing that council is doing, currently we have a lot of internship programs with us. Oh wow. پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن نے اپنے پورٹل میں بھی ہمارا ڈالا ہے اس میں اپلیکیشن میں CPPA کا. Then we have people coming in and you'll be surprised when I tell you that people from India are coming to US to support the council with their internship programs because they need to show this portfolio out there in their universities. Wow. تو یہ بھی ہو رہا ہے. تو کنٹینیوئنگ جو نبی بھائی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہم کاؤنسل کی کمزوری سمجھیں گے اور یہ ہماری شکست سمجھیں گے کہ اگر آج سے 30 سال بعد ہمارے نوجوان لڑکے کسی سیکس افینڈرز کی رجسٹری میں رجسٹر ہوں گے یا مرڈرر ہوں گے یا وہ کسی ڈرگ کارٹیل کے ساتھ مل کے یہاں پہ ڈرگ ڈیلر بن گئے ہوں گے, اگر ان لسٹوں میں ہمارے بچے ہیں تو یہ ہماری کمزرفی ہے. ہمارے بڑے اگر ہمارے لیے مواقع ایسے رکھتے تو ہمارا کوئی بچہ بھی وہ جیل کی سلاخیں نہیں دیکھتا, کیونکہ ہمارے ملکوں میں وہ سلاخوں سے دور رکھا جاتا ہے. ماں اور باپ اپنے بچے کو چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک ہی چیز سکھاتی ہے کہ بیٹا کچھ بھی کرنا ایسی کسی زندگی میں نہ جڑنا. صحیح. تو جب 7 سمندر پار آ کے غیروں کے ساتھ اگر وہ اس زندگی میں جوڑ رہا ہے, اگر ہمارے بچے اوفینڈر بنتے جا رہے ہیں کسی بھی درجے میں, اگر وہ سسٹم کے اندر ایز کرمنلز رجسٹر ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ ہماری وہ ہے رسپانسبلٹی کہ ہم ان بچوں کو ایسے مواقع دیں
کہ وہ ان چکروں میں سوچے ہی نہ. جب سوچے گا نہیں بچہ تو پڑے گا کیسے صحیح ان چکروں میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کلیکٹیولی ایک اتنی بڑی ایک موومنٹ چلا رہے ہیں, ایک طریقے سے آپ سمجھو کہ اب سین یہ ہے کہ اب جب ہم چلا رہے ہیں تو لوگوں کو اگر ہمارے کام میں نقص نہیں نظر آ رہا تو ہمارے کیریکٹرز میں اٹھانا شروع ہو گئی بات. صحیح. اچھا لوگ پوچھتے نہیں کہ ابھی 1 سال ہوا ہے آپ کی آرگنائزیشن کو, اس سے پہلے کیا ایسوسیشن تھی رننگ این آرگنائزیشن یا رننگ سم سارٹ آف اے موومنٹ؟ سوال تو کرتے ہی ہوں گے کہ کس طرح سے اس کے اوپر تو اس سے پہلے بالکل ہماری افیلیشن تھی. ہم ایک کراچی کی بہت بڑی منتخب پارٹی تھی ایک, اس کے ساتھ ہم نے بہت عرصہ ایک آرگنائزیشن کیسے چلتی ہے, ایک آرگنائزیشن کا کمیونٹی کی امپاورمنٹ میں کیا رول ہوتا ہے, ایک کمیونٹی کو آپ کیسے ان کے حق اور حقوق دلاتے ہو فرام دا باٹم موسٹ لیول, وہ چیز ہم نے وہاں پہ رہ کے سیکھی. تو وہ ایک پیشن ظاہر ہے, وہ جو ایک اسکول آف تھاٹ تھا ہمارا, اس اسکول آف تھاٹ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ آپ نے کس طریقے سے ایک فکر پیدا کرنی ہے. فکر کے لیے کسی عمر کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو ایک ایج کے لیے رکنا نہیں پڑتا, فکر کبھی بھی زندہ ہو جاتی ہے. جس دن فکر زندہ ہوتی ہے اس دن جو ہے نا وہ عجوبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور عجوبے وہ کہتے ہیں نا مشکل ہوتا ہے, پہلے آپ دیکھتے ہو کہ یار یہ کیا, یہ تو صرف 3-4 لوگ ہیں, 5 لوگ ہیں, 8 لوگ ہیں. شروعات تو 2 سے ہی ہوتی ہے نا یار, 2 سے وہ 10 بنتے ہیں, 10 سے 20 بنتے ہیں, 20 سے ہزاروں میں جاتے ہیں. لیکن پہلا قدم کون رکھے؟ کیا میں بھی بیٹھ کے اسی طرح گالیاں نکالوں؟ کیا میں بھی بیٹھ کے اسی طرح بولوں کہ یار یہ نہیں ہوتا یار, ارے یار وہ تو چور ہے, ارے یار وہ تو ایسا ہے. اللہ کے بندے اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر آگے کیا دیکھ رہے ہیں ہم, کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز, یہ فکر, یہ سوچ, یہ کس طریقے سے ہم اس کو ایک سکسیسفل, ایک کہتے ہیں نا ایک ایسی اسٹریٹجی جو کہ بے لاس ہو اور بے مفاد ہو. میرا مفاد نہیں ہونا چاہیے. اگر میں اپنا ذاتی مفاد سوچ کے کسی چیز کے پیچھے لگوں گا تو میں ایک حد تک جاؤں گا. صحیح. ایکچولی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے اسٹرگل تو ہم شور کے کافی سارے لوگوں کو اندازہ ہے, اور آپ لوگوں سے بہتر اس کو ایکسپیرینس اور کون کر رہا ہوگا کہ کتنی ساری اسٹرگل ہے, کتنے ہارڈ ورکس ہیں, اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے بھی نہیں آتی ہیں, یو گائز آر ڈوئنگ دیٹ. ان سب کو کرنے کا کاؤنسل, ایز اے کاؤنسل کیا مارک ہے آپ لوگوں کا, پرسنل گول کیا ہے, اس کو کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ Yeah, the personal goal at the end of the day is to reconcile all the dirty laundries of everything that was going on before us. اس کو لیں, اس کو آپ ڈرائی کلین کریں اور ایک نئے سرے سے جنا اس کو ٹان دیں, اور لوگ پھر آ کے دیکھیں اس کو. This is an exhibit that should have happened long time ago. That did not happen. Now, council کی جتنی stream ہے, we come from a very broad-minded capacity and everything, and intellectual-minded لوگ ہیں سارے کے سارے. Now, when we come from different backgrounds and everything, we've got a lot of exposure. I've personally flown to like so many countries out there. I've been out there in the globe. Wherever you go, you learn a lot of things. When I came to Houston in 2020, I was like, there's something missing out here. COVID آ گیا تھا. COVID کے بعد پھر ہم نے جب شروع کیا باہر نکلنا, ہم نے کہا یار کچھ مس ہو رہا ہے. like ہم ہر آرگنائزیشن میں جا کے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یار کچھ نہ کچھ مس ہو رہا ہے. Let's make an organization that will cater to the needs of people, اور اس طرح کے loop holes اس میں نہ ہو. Now we're seen heavily involved in the Democratic and Republican Party too. It is just not being seen and being into the photo ops. آپ صرف تصویریں لینے, سیلفیاں لینے نہیں جا رہے ہیں. آپ کے ایسے کنیکشنز بن گئے وہاں پہ, ایک اسٹیریوٹائپ امیج تھا کہ جب تک آپ یہ چیک فلاں بندے کو نہیں دیں گے آپ اسے مل نہیں سکتے. ہم نے یہ چیز ختم کی آتے ساتھ ہی سب سے پہلے. Fair and square. I mean, when you have something to do with somebody, a person has to come to your caliber and to your level to talk to you, despite where you belong to, where you come from. تو عام بندہ کیسے اپروچ کرے گا؟ میں ایک چیز ایڈ بھی کرنا چاہوں گا اس پہ کہ اگر کاؤنسل کی آپ بات کریں کہ ہمیں ریٹرن میں کیا چاہیے, آپ سمجھیں کہ ہم جنونی ہیں, پیشنیٹ, آپ پیشن سمجھیں, آپ دماغ خراب سمجھیں ہمارا, بٹ ہم بہت بےتابی سے چاہتے ہیں کہ جس شہر کے اندر ہماری تعداد 2.5 لاکھ سے اوپر ہے نا, وہاں میئر بھی ہمارا ہو, چیف بھی ہمارا ہو, جتنے ادارے ہیں نا وہاں ہمارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوں جو کہ ویسے بھی ہم نے روڈوں کو تو بنا ہی دیا ہے پاکستان. آپ کو جہاں چلتے پھرتے شوگر لینڈ میں آپ آئیں, فورٹ بینک کاؤنٹی کی طرف جائیں تو ماشاءاللہ آپ کو ہر سگنل پہ بھی جو گاڑی نظر آئے گی وہ ایک نہ ایک دیسی ہماری ریپرزنٹیشن نظر آ رہی ہے. تو جب ہم اتنی تعداد میں ہیں تو پھر اگر پولیس والا جو ہمارے ایشوز کو سن رہا ہے اگر وہ ہمارے میں سے نہیں ہوگا تو اس کو ہماری پرابلمس کا کیسے پتہ چلے گا؟ صحیح. ابھی آپ مجھے ایمانداری سے اگر میں بتاؤں تو یو کین کاؤنٹ دی اماؤنٹ آف پاکستانی امیریکن آفیسرز سرونگ
different counties and places. अच्छा, अगर हम में यूनिटी होती ना तो हमारे जितने भी ऑफिसर्स डिफरेंट कांस्टेबल ऑफिसर्स, डिफरेंट शेरिफ्स ऑफिसर्स, इन सब में काम करें ना, ये कलेक्टिवली एक ही ऑफिस में आते हैं. क्या बात. इसी तरीके से कि अगर मेरा कांस्टेबल पाकिस्तानी है तो मेरा चीफ भी पाकिस्तानी, उसके बाद उसका जो असिस्टेंट चीफ है वो एक दूसरी कम्युनिटी. मतलब जिस तरह हम देख रहे हैं कि आने वाले हमारे कुछ कैंडिडेट्स माशाल्लाह प्लान और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आ रहे हैं, ही हैज ग्रेट प्लान्स फॉर द कम्युनिटी. हम हर उस बंदे के साथ खड़े हुए हैं जो कम्युनिटी की कलेक्टिवली एट लार्ज बात करता है. सही. तो आप इसको हमारा एक जुनून समझे कि हम चाहते हैं कि इस शहर के ऊपर जब हम रह रहे हैं तो कमिश्नर भी हमारा नजर आए, मेयर भी हमारा नजर आए, चीफ भी हमारा नजर आए, कम से कम ऐसा बंदा जो हमें समझ सकता है. सही. कल को अगर खुदा न ख्वास्ता वी कम अक्रॉस अ सिचुएशन लाइक 9/11, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत रखे, हर एक शख्स की हिफाजत रखे, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा कुछ होता है, our guys will be prepared to tell them that we belong to a peaceful country. सही. हमारी ओरिएंटेशन, हमारी बैकग्राउंड हमें वायलेंस सिखाती ही नहीं है, तो जो हमें वायलेंस सिखाती नहीं है तो हम उसको प्रीच कैसे करेंगे? सही. अगर हमारे लोग उनके बीच में नहीं बैठे हुए तो हमारे बंदों की बात कौन करेगा? उनको कौन बताएगा कि यार ये लोग ऐसे है ही नहीं Right, जिनकी सही. तुम बात कर रहे हो? राइट. अगर उनको नहीं पता होगा तो फिर हम फिर एक तरीके से स्टीरियोटिपिकल सोच की वजह से दफना दिएंगे. कहने का मकसद हम चाहते हैं कि हम यूनाइटेड हो जाएं. वो भी हम आते हुए बात कर रहे थे मैं और भाई के, यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यहाँ पे भी ना कराची वाला मुक्का लाना पड़ेगा. आप उसको आप लियाकत अली खान का मुक्का खाओ या भाई का मुक्का खाओ, उस मुक्के से ना बड़े लोग मुक्का जब आएगा ना, आके जब मुक्का लगेगा इधर, एक मुक्का चौक तभी होनी सही चाहिए. होगा. मुक्का भाई, चौक मुक्का चौक होनी होना चाहिए. चाहिए. होनी चाहिए. और ऐसी होनी चाहिए कि लिटरली लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये बंदा जो आया ना, ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिस्पेक्टफुल कम्युनिटी. हमारे लोग 90% रिटेल ओन करते हैं, गैस स्टेशंस के किंग है हमारे, स्मोक शॉप्स माशाल्लाह, हमारे गिन भी नहीं सकते इतनी शॉप्स हैं हमारे लोगों के पास. सही. सेल फोन स्टोर्स, डीलरशिप्स, टॉक अबाउट एनीथिंग, वी आर फोरफ्रंट. तो फिर हमारी कम्युनिटी फोरफ्रंट पे क्यों नहीं है? व्हाट इज लैकिंग? That's right. दैट्स द ब्रिज वी आर क्रिएटिंग. लीडरशिप में That's right. रिप्रेजेंटेशन. Representation, yeah. And there are a lot of things here. भाई ने जैसे बात की है, एक credentials जो है ना, spot on credentials होना, ये एक बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी लीडर में, राइट? सही है. We look into that as a council. आप पूछ रहे थे काउंसिल का as a summary क्या हम डिफाइन कर सकते हैं उसको. काउंसिल आप ऐसी अब मैं बातें करना नहीं चाहता हूँ, जाहिर सी बात है, तो we're on the show right now. But imagine that there is, so the connections we were talking about, alhamdulillah, we got very strong connections around, which is really good for us. अब उसका फ़ायदा कहाँ पे आता है और नुकसान कहाँ पे है? जब आपकी कम्युनिटी के बारे में वहाँ पे दुनिया भर के सामने बात की जा रही है एक गलत तरीके से, और आपको कहा जा रहा है कि आप एक बड़े हॉस्टाइल नेशन हो, आपने पता नहीं क्या कर दिया है, उस टाइम पे आपके कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, मिसाल के तौर पे मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो हमें नज़र आया, हमने तो ये देखा कि यार कवाली नाइट पर वो डांस किया जा रहा है. हमने वो भंगड़ा नहीं डाले, हमने कवाली नाइट पर टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने ये काम किया एज अ काउंसिल, जो कि 1 साल पहले इस्टेब्लिश हुई है कि वी स्पोक द ट्रूथ, वी वेंट आउट एंड वी टारगेटेड दैट ऑफिशियल कि आपने पाकिस्तान का नाम लिया कैसे. एक प्रेस रिलीज हुआ इमीडिएटली काउंसिल का, स्पॉट चेक हुआ, और विद इन 15 मिनट्स एक ऐसे ऑफिस से कॉल आना काउंसिल को कि वी आर नॉट, वी आर सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड, वी अपोलोजाइज फॉर दैट एंड वी विल टेक आवर वर्ड्स बैक. So this is something big. I mean, and this should have happened from somebody else who've been existing for the past 30-50 years. Very true. जो आप कहते हो कि आप ही सिर्फ हो और आप ही कंट्रोल करते हो. So we're fairly करना चाहिए था new, ना आपको. right? नहीं, और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, आप आने वाले दौर में देखेंगे कि हम लोग जितने काउंसिल के लोग हैं ना, हम ग्रीडी नहीं है पोजीशंस के लिए सही. कि यार मैं आ जाऊं. नहीं, लिटरली हम लोग कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक हम हेड हंटर्स बने हुए हैं. Establishment का काम कर रहे हैं. हम establishment हम वो हीरे ढूंढ रहे हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर जो इस कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी को एट लार्ज एक इज्जतदार मुकाम पे पहुंचा सके. मैं एक चीज़ मैं इसको एलैबोरेट करूंगा इस बात को कि हमें जो है ना वो एग्जाम्पल सेट करना है अपने लिए यहूदियों को. उनमें आपस में लड़ाई भी है, आपस में अनबन भी है, लेकिन वो काम यूनाइटेड होके करते हैं. सही. वो इतनी छोटी माइनॉरिटी होके इतना मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड चला रहे हैं कि हमें उससे सबक लेना चाहिए. सही. डिफरेंसेस हर जगह होते हैं. सही. यार सहाबा में नहीं थे क्या? उनमें भी होते थे. सब होता है, लेकिन उन डिफरेंसेस को आपने रख के आगे क्या अचीव करना है, उससे क्या आप आगे कैसे बढ़ोगे? वो ऐसे बढ़ोगे कि आपने फिर भी यूनाइट होना है. यार मुझे तुम पसंद नहीं हो,
کوئی بات نہیں, بٹ فار دا سیک آف مائی کمیونٹی ایٹ لارج ہمیں جڑنا پڑے گا, ہمیں بیٹھنا پڑے گا. چلو ہم بات نہیں کرتے, لیکن چلو ہم اپنے بچوں کو تو سپورٹ کر سکتے ہیں. میرا اور تمہارا ایز بڑے ہونے کے کوئی ڈفرینس ہے تو ہمارا ڈفرینس بچوں میں نہیں ٹرانسفر کرتے, بچوں کو آپس میں یونائٹ رکھتے ہیں. کل کو خدا نہ خواستہ ضرورت پڑ گئی تو اگر ہم یونائٹڈ ہی نہیں ہوں گے تو ہم تو دبا دیے جائیں گے. یہ تو ہماری اپبرنگنگ گھر میں ہوتی ہے نا, 2 خالوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے, بچوں میں بات نہیں ہونی چاہیے. وہ اماں خود ہی کہتی ہے بچوں کو اس سے ابھی بات نہیں ہے, 2 ہفتے تک اس سے بات نہیں کرتے. تو یہ ہمیں بدلنا ہے, یہ تھوڑا سا نہیں, یہ مائنڈ سیٹ تھوڑا سا بدلنا ہے. کا میسج آیا تھا. اچھا, یہاں کی یوتھ کے کس طرح کے, اب آپ لوگ کے 1 سال کے ایکسپیرینسز میں کس طرح کے لوگ اپروچ کرتے ہیں, چاہے وہ ینگسٹرز ہیں چاہے وہ میں آپ کو سچ بتاؤں, نبیل بھائی نے اس چیز کا آپ کو ایک جواب دیا تھا. وہ لوگ جو سب سے زیادہ چیٹ ہوئے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کمیونٹی کے لیے, لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا. وہ جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کا کوئی رستہ کاٹ دیتا ہے. جب وہ کسی چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہیلپ کے لیے کمیونٹی کے پاس آتے ہیں کہ یار تھوڑا نظر کرم کیجیے, تو وہ سردار بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کس چیز کا نظر کرم, مطلب جو لوگ نئے آئے وہ بھی آپ کو اپروچ کریں. بالکل. اچھا دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بائیڈن, جیسے ابھی کافی سارے لوگ سن رہے ہوں گے, ایم شور ہیوسٹن, تو ہم اپنے آپ کو لٹرلی پریزیڈنٹ بائیڈن نہیں سمجھتے یا کوئی ایسا ادارہ کہ ہم بالکل ٹیک کیئر کر لیں گے ایک دم چٹکی بجا کے. یقین یہ آپ یقین رکھیں کہ جو بھی ہمارے پاس آتا ہے کسی چیز کے لیے, ہم سے جو بن سکتا ہے ہم کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ آیا کہ یار مجھے کام چاہیے, $10,000 لے جا بزنس سیٹ کر. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا ہے کہ اگر آیا بندہ تو اس کا مسئلہ سنا, جس ادارے تک ہم پہنچ سکتے ہیں, نہیں پہنچ سکتے پہنچیں گے, نہیں پہنچ سکتے تو کوشش کریں گے کہ اس ادارے تک کوئی رسائی نکالیں اور مل کے نکالیں. آپ کا مسئلہ جب آپ ہمارے پاس آتے ہو تو وہ صرف آپ کا نہیں رہ جاتا, یس, وہ پھر کلیکٹیولی ہمارا مسئلہ ہو جاتا ہے. صحیح کہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی ہے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے, وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. کیونکہ اگر آپ کا درد میرا درد نہیں ہے, آپ کی خوشی میری خوشی نہیں ہے, تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھ پائیں گے. صحیح کچھ بھی کر لیں, اگر مجھے آپ کی ہلکی سی بھی بے رخی یا کچھ دل دکھا دے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں تھا. لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ میں آپ کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں, آپ میرے لیے آگے بڑھ رہے ہو, تو ہم آپ سے جب آپ کے کام کراتے ہیں تو ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ آپ ہمارا بن کے ساتھ بنیں, اور اس کمیونٹی کو جو ضرورت ہے نا ایک کی, وہی پھر مکے والی بات آ جاتی ہے. دیکھ لو بھائی, مکے والی بات آ جاتی ہے. یوں ہمیں ہونا ہے ایز اے کمیونٹی, صحیح, کیونکہ یوں ہم پنچ بہت خطرناک مار سکتے ہیں. صحیح, ہمارے پاس پیسہ ہے ایز اے کمیونٹی, ہمارے پاس پاور ہے ایز اے کمیونٹی. ہم جب 2 پاکستانی یہاں سے بیٹھ کے 60 ملین کی امداد پاکستان بھیج سکتے ہیں, تو اس جیسے 2 نہیں ہیں, 2 درجن ہے, بلکہ میں کہوں گا 200 درجن ہے یہاں پہ ماشاءاللہ ایسے لوگ جو سنگل ہینڈڈلی اپنی کنٹری کو بھی سنبھال سکتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو اس مقام پہ پہنچا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ یوں نہ آئے کہ ووٹ دیں, ہمارے پاس لوگ اس لیے آئے کہ کینڈیڈیٹ دو. ہم چاہتے ہیں کہ اب تمہارے بندے اس دفتر کے لیے ہمیں چاہیے, ہمیں نہ جانا پڑے کہ یار ہمیں ووٹ دو, نہیں, وہ ہمارے پاس آئیں, کیونکہ ہمارے پاس پیسہ جب اگلے کو جتانے کا ہے تو خود کو نہیں جتا سکتے. صحیح. اچھا, ہاؤ ڈو یو میک یور سیلف اپروچیبل ایز اے کاؤنسلر؟ لائک آئی مین کوئی پرابلم میں ہے, ٹھیک ہے, آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ یار لوگ کافی سارے لوگ ہیں جو کمیونٹی میں ہی جن کے ساتھ فراڈ بھی ہوا ہے یا جو نئے بھی آئے ہیں. ہاؤ ڈو یو میک یور سیلف اپروچیبل, کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نبیل کو کانٹیکٹ کروں؟ سو یا دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. اس کا آنسر یہ ہوگا کہ جب کاؤنسل ایگزسٹنس میں آئی تھی شروع میں, جی, ظاہر سی بات ہے کسی کو پتہ نہیں کاؤنسل ہے کیا کام کرتی ہے, کیا نیچر ہے. مطلب میں نے اپنے گھر کا بجلی کا بل نہیں لیا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ نہیں, ایکچولی ابھی آپ نیچے دیکھیں گے کافی سارے اس طرح کے کامنٹس آئیں گے کہ یار یہ تو $10,000 کی بھی آفر کر رہے ہیں, یہ تو جاب بھی دے رہے ہیں. اسی بات سے میں نے کہا تھا تو میں کیا کس پرابلم میں ہوں تو میں آ جاؤں, میں آپ کو کس طرح سے اپروچ کروں؟ میں تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا کہ کاؤنسل کی جو فارمیشن تھی اصل میں ہوئی اس طرح سے تھی کہ جب کاؤنسل آئی تھی فارمیشن میں تو بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے کاؤنسل ہے کیا ہے. کمیونٹی کو یونیفائی کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہم نے ایک ایونٹ کروایا تھا وہ تھا جشن آزادی کا ایونٹ لاسٹ ایئر. یہ ہمارا اسٹارڈم ایونٹ تھا. وی آر ناٹ اے ایونٹ پروموشن کمپنی, اگین وی آر مور انٹو دا پولیٹیکل سائڈ اینڈ ایوری تھنگ ایلس اینڈ چیریٹی اینڈ یو نو واٹ ناٹ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن پھر بھی ہم نے ایسا شو دیا تھا جو کہ نارتھ امریکہ میں ہسٹری بنی تھی کہ ایسا جشن آزادی کا شو نہیں ہوا تھا. ریلی, کانسرٹ اینڈ ایوری تھنگ اسٹیٹ آف دی آرٹ. وی دس ٹائم ول ڈو واٹ, بھائی اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ کاؤنسل وہاں پہ ریکگنائز ہونا شروع ہو گئی تھی کافی زیادہ.
اس کے بعد فوراً سے کافی لوگوں نے ہمیں اپروچ کرنا شروع کر دیا تھا. پیپل ہیو سوشل میڈیا پلیٹفارمس رائٹ. People started sending us DMs, people started sending us Instagram messages to our website and everywhere else and whatnot. ہمارے emails public ہوئے ہیں, ہر چیز public ہے, Google پہ جاتے ہیں, you can search us over there. People started letting us know of their problems, they started telling us کہ ہم کس ٹائم پہ آ سکتے ہیں, appointment لے کے بات کرنا چاہتے ہیں. And obviously it wasn't like walk-ins or something. People had to come and let us know what problems they had before we could cater to them. تو کاؤنسل کا ایک پراپر آفس ہے, ایک پراپر ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پہ لوگ آتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور لوگوں کا ورڈ آف ماؤتھ ہے رائٹ. سو ہیوسٹن از اے اسمال سٹی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. میں کہتا ہوں دنیا چھوٹی نہیں ہے, ہیوسٹن چھوٹا ہے. کہیں نہ کہیں پہ آپ کو ایسا کوئی ہماری کنٹری سے لوگ مل جائیں گے جہاں سے بات پھیلتے پھیلتے کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے. اور آن لائن آپ کے سارے پلیٹ فارمس میں, ہر پیجز پہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ. صحیح. So people come to us like that. ٹھیک, لوگ آتے ہیں, لوگ ہم سے بات کرتے ہیں, پرابلم شیئر کرتے ہیں. پھر ہم جو کاؤنسل کی جتنی اسٹریمز ہیں, جتنے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, یا پھر جتنی امباڈی ہوئے ہیں لوگ, everybody has a different way of dealing with the situation, right? And everybody has a different mindset and is, you know, connected somewhere. تو وہ پھر ان کو لائک وائز اس طرح کنیکٹ کرتے ہیں. ان کے اگر گھر کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو we've got connections with realtors. ان کی جاب کا مسئلہ ہے, depending on what kind of jobs they want. They have visa issues, we got immigration attorneys. If they have family issues, we got family attorneys. Despite of what it is, at the end of the day. So you're connected there where you can connect everybody out there who's seeking some sort of a help or something of that sort. صحیح. اور یہ صرف ادھر نہیں ہے, ہم نے پاکستان میں اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے تو اس کا بھی ایک پلیٹ فارم سی پی پی اے نے بنایا ہے, جو legally.pk پہ ہم جو ہے وہ آپ کے سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ثاقب نثار صاحب, ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک پوری ٹیم وہاں پہ پاکستان میں ہے کہ اگر یہاں پہ رہتے ہوئے کوئی اوورسیز پاکستانی کو پرابلم ہے تو ہم ان کو بھی وہاں کنیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو اگر کوئی لیگل ایشو ہے, کوئی میٹر ہے, تو آپ کو ایکسپرٹ پینل کے ساتھ, اور ایک ایسے ایکسپرٹ پینل کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں جس کی سربراہی بھی ایک ایکس چیف جسٹس آف پاکستان ہی کر رہا ہے. وہ سارے لوگ بھی جانتے ہیں. اچھا, یہ اتنے سارے جو آپ کام کر رہے ہیں, لوگ پوچھتے نہیں یا شک نہیں کرتے کہ اسٹیبلشمنٹ, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے, کہ اس کا کوئی حصہ یا کوئی نہ کوئی فنڈ کر رہا ہے اس کو؟ اچھا, ہم بتا نہیں لیتے. میں نہیں, ایک چھوٹی سی آپ کی بات بتاؤں. ہم جو کام کر رہے ہیں نا وہ امپیکٹ وائز بڑے, فائنینشیلس ان کے لیے لٹرلی پینیز لگتی ہیں. بھائی یہ سروسز ہیں, یہ صرف انٹینشنز ہوتی ہیں. سروسز ایک ایسا پروڈکٹ ہوتا ہے. کیونکہ لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ 3 ماشاء اللہ, وہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس عمر میں اور بہت سارے شوق ہو سکتے تھے, کاؤنسل کیوں بنانی شروع کر دی, اور کیونکہ سب کچھ چھوڑ کے اور اس طرف تھوڑا سا دھیان لگانا, اٹ ٹیکس ایفرٹ, ٹیکس ا ویژن, ا مشن. آپ کو میں سچ بتاؤں, آج تک اپنی جیب سے ہی لگا ہے پیسہ, اور اپنے جو کام کاروبار یا نوکریوں سے جو کماتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا جب ضرورت پڑتی ہے وہ نکال کے رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, وی ورک آن اسپانسرشپس ٹو, لیکن جو کام اپنی ذات سے کر سکتے ہیں اس کے لیے اسپانسرشپس کے لیے کیوں بار بار ہاتھ پھیلائیں. اگر ہاتھ ہی پھیلانا ہے تو ہاتھ تو بہت سارے لوگ پھیلا رہے ہیں, پھیلاتے ہی رہتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں بھکاری سگنل پہ ہوتے تھے, یہاں پہ ریسٹورینٹوں پہ نظر آتے ہیں. وہ ایک طریقہ بدل چکا ہے, طریقہ واردات مختلف ہو چکا ہے. بھکاری لگتے نہیں ہیں, بھکاری لگتے نہیں, لیکن کام وہی کرنا ہے کام. تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں, جیسے ابھی ہم نے جو فلڈ ڈونیشنس کی تھی اپنی فلڈ وکٹمس کے لیے پاکستان کے لیے, ابھی تک جاری ساری ہیں. اس کے اندر ہمیں جتنا بھی پیسہ آیا, الحمدللہ کوئی بھی بھائی اگر تصدیق کرنا چاہے تو جا کے وہاں پہ ان گاؤں کے اندر جا سکتا ہے, ان جگہوں پہ جا سکتا ہے, ان ٹیمز کے پاس جا سکتا ہے. پاکستان رینجرز, سندھ رینجرز, قوم کار کی ٹیم, آپ کی آئی ایس پی آر کی کچھ مخصوص اداروں کی کچھ کرنلز جنہوں نے ہمارے ساتھ ان چیزوں کو کہتے ہیں نا انجام دینے کے لیے انہوں نے ایک ایک چیز اتنی ٹرانسپیرنٹ ہماری رکھی. اور اسی طرح ہم نے جو میں کسی نے $1 بھی دیا, اگر اس کو $1 بیچنے کے لیے اگر $4 کی پروسیسنگ فیس ہے, وہ کاؤنسل اپنی جیب سے لگا. تو جب $4 اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جہاں وہ جا رہے ہیں اور وہ جو امپیکٹ کر رہے ہیں وہ بڑے ہیں, تو ظاہری بات ہے جب لوگ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لوگ. ہاں ایگزیکٹلی, پتہ نہیں کوئی نیوکلیئر مہمات. ہمارے پاس کوئی گیدر سنگھی نہیں ہے, باٹم لائن ہمارے پاس کوئی گیدر سنگھی نہیں ہے کہ ہم نکال کے اس سے راتوں رات کوئی حقیق پہنا ہوا دیکھا ہے مجھے. صحیح. اچھا, ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان, آئی مین یو گائز آر فرام پاکستان ایکچولی. تو پچھلے ہم اگر کوئی 20-25 سال میں بات کریں, پاکستان کے جو بھی حالات چل رہے ہیں اس پہ کیا ٹیک ہے ایز اے کاؤنسل آپ لوگوں کا, کہ کون سی ایک
لیٹس جسٹ سے کہ کوئی ایک اچھی خبر آپ نے سنی ہو پچھلے 20 سالوں میں پاکستان سے, یا کون سی سب سے بری خبر یا کون سے سب سے برے امپیکٹ فل حالات ہیں پاکستان کے, کوئی ایک چیز اگر پن پوائنٹ کرنا چاہیں ایز اے کاؤنسل جو ڈسٹرب کرتا ہے, کیونکہ اوبیسلی وہی امپیکٹ لے کے پھر وہی جنریشن یہاں آتی ہے. اب مجھے یہاں 17 سال ہو گئے ہیں, 20 سال پہلے کچھ ہوا ہوگا تو اس کا امپیکٹ لے کے میں یہاں پہ ہوں, اور پھر اسی طرح سے ویژنس کریٹ ہوتے ہیں, پھر آپ کی وہ ایکسپیرینسز میں چلی جاتی ہے بات. علی بھائی یہ اٹس اے ویری کمپلیکس کائنڈ آف کوسچن, And very a good question. ویری گڈ کوسچن ٹو. ہم لوگ اتنا پولیٹیکلی گھوم گئے ہیں پاکستان میں کہ یہ جماعت کیا کر رہی ہے, یہ کیا کر رہی ہے, ایک بندہ کورٹ جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے, اس کے جو ہے 3 مہینے سے لگے ہوئے ہیں کہ کورٹ جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے. I'm not going to take the name, but now this is ridiculous because at the end of the day آپ کی R&D کہاں ہے, صحیح, آپ کی ٹیکنالوجی, آپ کی اپ برنگنگ, انوویشن, آپ کی جتنے بھی اسکولنگ ہے, لوگوں کی ایجوکیشن ہے, لٹریسی ریٹ ہے, آپ کا GDP ریٹ ہے, آپ کے اور مسائل ہیں, انفراسٹرکچر جو آپ کا ملک کا ہے, اور بیسک ریکوائرمنٹس آپ کی نیسیسٹیز ہیں, آپ وہ تو پورا کرو, اس پہ فوکس کرو, اینڈ دین یو گیٹ ٹو دی ادر تھنگس. صحیح. when you open your news channels in Pakistan, the first thing you see is کہ فلاں بندہ وہ الیکشن کا مسئلہ ہو رہا ہے, کسی کا کورٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے, جیل نہیں جا سکا, کوئی بندہ جو ہے وہ لندن بیٹھا ہوا ہے, کوئی بندہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ اس روڈ سے گزر رہا ہے, اب یہ موڑ کراس کیا پہنچے گا. مطلب یار یہی ایشو رہ گئے ہمارے. لیکن ڈسٹربنگ چیز جو ہمیں لگتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ سب سے زیادہ چیلنج پاکستان سے 7 سمندر پار آنے کے بعد بھی جو ہمیں ایز کاؤنسل فیس ہوا, جو دل دکھاتا ہے, وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم ایک جھنڈے کے نیچے نہیں ہیں, ہم 10 جھنڈوں کے نیچے بٹے ہوئے ہیں. کہنے کو سب اپنے آپ کو پاکستانی کہہ رہے ہیں, لیکن اگر جیسے میں اپنی بات کروں, میں سندھ سے میرا تعلق ہے, کراچی شہر سے میرا تعلق ہے, تو میں کسی کو اگر بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے بالکل مدد کروں گا, تو میں بات کر رہا ہوں کہ میں پوری سندھی کمیونٹی کی طرف سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. اچھا میں صوبے سے ہوں, ٹھیک ہے, صحیح, لیکن میرے کیا باقی صوبے نہیں رہے؟ صحیح. اگر میں یہ بات کرنا شروع کر دوں کہ میں اگر ہر پاکستانی جو یہاں کام کر رہا ہے اتنے بڑے بڑے مقام پہ, ماشاءاللہ ہماری کاؤنسل نے بہت پولیٹکس کے اندر اتنا کام کرنے کے بعد ہم نے ماشاءاللہ کچھ ایسے کینڈیڈیٹس کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا, اور ماشاءاللہ ان کو جتایا. جتانے والی ذات اللہ کی ہے, اور ووٹ دینے والے ذات جو ہے وہ انسانوں کی ہے. تو جو بیلٹ کے اندر آیا وہ آیا, لیکن ہماری ایفرٹس ان کے لیے کیا تھی کہ ہم یہ ہائی لائٹ کرا سکیں ہر پلیٹ فارم پہ کہ ایک پاکستانی امریکن آ رہا ہے, ریگارڈلیس 3 سال کی عمر میں آیا ہو, 1 سال کی عمر میں آیا ہو, یا 15 سال کا تھا تب موو ہوا ہو, ریگارڈلیس اگر اس کے روٹس پاکستان سے ہیں, ہی از سن آف دا کنٹری. یہاں کا بھی تو بیٹا ہی ہے نا. پہلی 2 مائیں ہمارے ماشاءاللہ ایک اسٹیٹ ریپ ہیں, وہ بات کہتے ہیں کہ ہماری 2 مائیں, ہم نے ان سے سیکھی یہ بات کہ حقیقتاً ہم سب کی جو ہم امیگرینٹ کمیونٹی ہے یہاں پہ, ہم سب کی 2 مائیں. ایک وہ ماں جدھر ہم رہ رہے ہیں, یہ ہماری دھرتی ماں ہے امریکہ, اور ایک وہ دھرتی ماں ہے جہاں سے ہم آئے ہیں, وہ ہے پاکستان. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو دل دکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم سیاسی پارٹیوں میں ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں, ہم ایک پاکستانی جھنڈے کے نیچے آنے کو تیار نہیں ہیں. صحیح. اگر یہ ٹی وی چینلز ہمیں یہ فورس کرنے پہ مجبور کر دیں نا, تو یقین کریں جو قائد اعظم کی موومنٹ تھی, پاکستان بنا ایسے نہیں بن گیا تھا, وہ سب کی سوچ, فکر اور سب کی کہتے ہیں نا جذبے سب ایک ہو گئے تھے. صحیح. تبھی ایک ملک بن گیا. اب اس ملک کو مینٹین کرنے کے لیے بھی وہی جذبہ چاہیے, ٹھیک, ورنہ ملک نہیں بنتا. صحیح صحیح صحیح. کوئی اچھی خبر پچھلے 20 سالوں میں جو آپ نے سنی ہو کہ آپ ہائی لائٹ کر سکیں؟ پاکستان جیت گیا اس سیریز. اچھی خبر تو بس یہ ایک ہی وہ آیا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی جیتا ہے پاکستان, یا نیوزی لینڈ کو بھی اس نے ہرا دیا اس کے اندر اپنی ون ڈے سیریز میں. اس کے علاوہ تو دیکھو تو صرف وہی کہتے ہیں, وہ دل ہی یہاں پہ دل ٹوٹ رہا ہے, وہاں دل ڈوب رہا ہے, وہاں پہ بندے, یعنی صدمہ ہی صدمہ ہے, اتنا صدمہ ہے کہ اللہ معاف کرے, اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے, ہمارے لوگوں کی حفاظت کرے. According to you guys, I mean, what are the solution? I mean, کبھی آپ لوگوں کے بیچ میں بات ہوتی ہے کیونکہ obviously ہمارے کافی لوگ جو نئے آئے ہیں پاکستان سے, وہ آپ لوگوں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں, ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں, یا جو حالات چل رہے ہیں, کوئی ہوپ, کیا سولوشن نظر آتا ہے ہمارا جو ہمیں سولوشن دکھتا ہے اس کے اندر؟ کیونکہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو یہاں کر رہے ہیں اگر اتنا ہی اچھا کر رہے ہیں تو وہاں جا کے کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے. اس کا سولوشن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک پاکستان کے لیے ایک ایسا کوئی اسٹریٹجی پلان کرنی پڑے گی جس سے ہماری فائنینشیل اسٹیبلٹی بڑھے. فائنینشیل اسٹیبلٹی کیسے بڑھے گی کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک ہمارا جاتا ہے ایک اتنی چھوٹی اماؤنٹ کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جا کے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے, کیا ہمارے بزنس مین اس قابل نہیں ہے کہ 10 یا 20 ایسے کھڑے ہو جائیں اور وہ مل کے اتنی اماؤنٹ پاکستان کو دے دیں؟ جو چیز پاکستان کسی غیر کو دے رہا ہے ان ٹرمز آف پروفٹ,
وہ ہمارے علماء بیٹھ جائیں, ہماری جو دینی دماغ والے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور بولیں کہ بھائی اس گنجائش سے آپ اپنے ملک سے منافع لے سکتے ہو, تو آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ایسا اسٹریٹجی, ایک ایسا سالڈ پلان بناؤ جس سے آپ اپنی پاکستان کو فائنینشلی سپورٹ کرو ایز اوورسیز پاکستانی. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں کرو گے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ شاید سسٹم ہی اس طرح سے ڈیزائن نہیں ہوا ہوا, پھر اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا نا. ظاہر اب 70 سال ہم نے دیکھ لیا جس طریقے سے ہم بنے تھے. اب پاکستان جب بنا تھا, جتنے بھی لوگ آ کے پاکستان میں بسے تھے انہوں نے اس ٹائم کی کروڑوں اربوں کی پراپرٹیز چھوڑی تھی اور آ کے یہاں پر اپنے آپ کو بسایا تھا. ایسے ہی کیا تھا نا. تو جب ہم یہاں پر آئے ہیں, ہم نے بھی تو اپنی ایک ہجرت کری ہے. ہم ہجرت کر کے ادھر آئے, کوئی $10 لے کے آئے, کوئی کہتا ہے میں $1 لے کے آیا, پتہ نہیں کیسے آیا, ٹکٹ بھی نہیں آتے اتنے میں. تو لیکن زیادہ تر جو لوگ ملتے ہیں وہ ویزا فیس بھی نہیں ہے اتنی کہ آپ چلو باہر آپ اگر آتے اس کے اندر, آپ آئے یہاں پر, آپ نے آنے کے بعد آپ نے دیکھا نا کہ آپ کو اسکریچ سے کام کرنا پڑا, تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا اس سسٹم میں کام کر کے کہ یہ سسٹم اتنا زیادہ اسٹرانگ کیوں ہے, کیونکہ یہاں کی فائنینس کی ساری پرابلم سالو ہوئی ہوئی ہیں. بالکل. یہاں پہ کوئی 30 ماہ ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا کہ یار آپ کہو گے یار یہ ایک انوکھا کام ہو رہا ہے. انوکھا کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہمارے سسٹم کے تو مسئلے ہم ہی لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں. یہ سسٹم کیسے بدلے گا؟ اچھا علی کیسے بدلے گا یہ سسٹم؟ ہم دیکھو جتنے بھی فلاحی ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, آپ ویسے ہم کہتے ہیں 10,000 اور ادارے شروع کر دو. آپ اس وقت جو ہے نا صرف مریض کا علاج کر رہے ہو, بیماری کا علاج نہیں کر رہے. صحیح. بیماری کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ ایک فلاحی ادارہ کھولو, بائک چاہیے کسی کو بائک دے دی, کاروبار کے لیے 20,000 روپے دے دیا, 1 لاکھ روپے دے دیا. یہ چیز حل نہیں ہے. آپ اپنے لوگوں کو مانگنے کی عادت میں ڈال رہے ہو. آپ اپنے لوگوں کو سیلف سفیشینٹ نہیں کر رہے ہو. آپ انٹرپرینورز پیدا نہیں کر رہے, آپ بزنس انٹلیکٹ والے لوگ پیدا نہیں کر رہے. آپ ان کو بائی برتھ یہ چیز سمجھا رہے ہو کہ بیٹا تم نے ہر دفعہ مانگنا ہی ہے, تم نے بڑھ کے صرف مانگنا ہے. تو مانگنے والا ہم نے نہیں بنانا, ہمیں یہ مائنڈ سیٹ ہماری جنریشن کو چینج کرنا پڑے گا. میں ایک سوری آپ کی بات کر پلیز. ایک صاحب آئے ہوئے تھے پاکستان سے ریسنٹلی رائس یونیورسٹی میں یہاں پہ, صحیح ہے. اب انہوں نے وہاں پہ آ کے جو ٹاپک اٹھایا, ایجنڈا تھا کہ پاکستان کا جو فلڈ آیا تھا ریسنٹلی, 33 ملین پیپل گاٹ افیکٹڈ, رائٹ. تو اب 33 ملین لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں, اس کی جو مین ریزن تھی وہ یہ تھا کہ مانسون آیا, گلوبل کلائمیٹ چینج جو تھا یا وارمنگ تھی, اس کی وجہ سے پرابلمز آئیں. اب اس کا جو لنک ہے وہ کاربن کے ساتھ ہے, کاربن موناکسائڈ کے ساتھ ہے, ان چیزوں کے ساتھ ہے. صحیح. So I was sitting there too. یہاں پہ ہیوسٹن میں بڑے prominent لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. When we finished that seminar, I went to that person who was giving the speech and the panel who was sitting out there. ان سے میں نے یہ بات کی کہ آپ نے یہ بتایا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ ایشوز پاکستان میں آئے اور پاکستان 2nd نمبر پہ دنیا میں ہے. اب اس کا جو حل تھا وہ حل کیا تھا؟ حل یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی IMF فنڈز نہیں دے رہی, ہمیں لوگ پیسے نہیں دے رہے. اب پیسے آپ کو دیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن where is it that you can use your brains into something positive and productive, right? Exactly. ان کو یہ کہا کہ آپ نے کاربن کیپچر کا نام سنا ہے؟ یہ this is a technology, it's a new kind of system where your carbon is captured from the atmosphere and it's like kind of diluted into something else, right? Whatever that is. اب وہ اس کی جو کوانٹٹی ہے اس کو کم کرتا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کا بہت بہتر کرتا ہے. لاہور کا واز نمبر 2 in the world as the worst. کراچی کا بھی یہ مسئلہ ہے, پاکستان کا سب کا یہ مسئلہ ہے. اور پھر آپ کی جو کاربن کی وجہ سے پھر یہ مانسون آنا, بارشیں ہونا, یہ چیزیں it's kind of interlinked. Everything is a interlinked system. So I give that advice to him. And the next thing was that he had to take it to Pakistan and do what not with it, right? اب ہمارا کام, since we are connected with all the politicians and everybody in Pakistan too, alhamdulillah, we can always spread the word out. We can always talk to people, and we are in the middle of that process right now. کہ پاکستان میں ایسی ٹیکنالوجیز جہاں پہ US میں گرانٹس فنڈ کیے جا رہے ہیں اس کی ڈیزائن ڈیولپمنٹ کے لیے, کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں آگے رینسٹیٹ ہوں. بائیڈن نے ابھی اپروو کیا ہے ریسنٹلی بجٹ اس کا. ناردرن اسٹیٹس میں آپ کے یہ جو ہے پلانٹس لگ رہے ہیں جہاں پہ کاربن کیپچر ہو رہا ہے. US میں اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن پاکستان میں ہے. اینڈ پاکستان میں ہوگا تو پھر آپ کے جو مین مسائل ہیں جو فلڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ حل ہوں گے, کافی بہتر ہو جائیں گے. سو کاؤنسل ورکس آن دیز تھنگس ٹو, بیہائنڈ دا اسکرین, کہ ایسی کیا چیزیں ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جس میں R&D میں اور چیزوں میں فائنینشلی اینڈ دس اینڈ دیٹ, اکانومی وائز, اکانومیکل گروتھ آپ کی ہے اس میں فائدہ ہو. اور یہ ساری چیزوں کا جو پیسہ ہے وہ آپ کو IMF سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے بزنس مینس کو آپ آفر کرو, بلاؤ ایک پلیٹ فارم پہ جو ملٹی بلینئر ٹریلینئرز یہاں پہ پاکستانی ہے, ان کو بتاؤ بھائی یہ پروفٹ ہم نے IMF کو دینا ہے, یہ پروفٹ آپ ہم سے لو. ہمیں ٹیکس نہیں بڑھانا پڑے گا, ہمیں مہنگائی نہیں کرنی پڑے گی. فرق یہ ہوگا جب آپ کا اپنا بندہ آپ کو پیسہ دے رہا ہوگا نا,
उस दर्द से, उस फिक्र से, क्या लोगों ने अपने घर नहीं दिए थे यार सही। जब जरूरत थी पाकिस्तान को? और क्या लोगों ने अपनी सारी जायदादें, अपनी माएँ बहनें, सारा कुछ जो है वो एक साथ नहीं लेकर आगे थे कि यार जो कुछ है ये ले लो यार, यही है सब कुछ? सही। दिया था ना। हमारे तो एक चाचा और हमारे एक ताया, हमारे एक चाचा और एक पप्पो भी इस हिजरत के फेस के अंदर इंतकाल कर गए थे। वो चढ़ना ट्रेन से, वो पूरा मतलब कह रहे हैं मकसद ये कि भाइयों बात कह रहे हैं कि बात ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक सोच बदल सकती है, और वो सोच इस आवाम की है जो वहाँ से उठ के इधर आ गई। अब इधर आके वो भूले ना कि वो कहाँ से आए, सही। वो ये याद रखिए कि कहाँ से आए, किन गली मोहल्लों में घूमते थे, उन गली मोहल्लों को कैसे सुधार सकते हैं, यहीं से सुधर सकता है। IMF भी यहीं बैठा हुआ है US में, तो IMF के अंदर इदरीस, मूसा और ये फरहान तीनों मिलके भी पैसे दे सकते हैं। हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास नहीं जाने की जरूरत है। तो हमें सिर्फ वो इम्तियाज ढूंढना है, वो मोहसिन ढूंढना है, और वो फरहान ढूंढना है जो हमारे साथ ईमानदारी के साथ मिलके पास। तो कह रहे हैं मकसद ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ एम्पावर हो गई, अगर यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गई, यूनाइटेड हो गई, हमने यहाँ पे अगर अपनी चीज़ें अचीव कर ली तो हम लिटरली एक इम्पैक्ट ला सकते हैं बैक होम। सही सही। और वो इम्पैक्ट ऐसे भी आ सकता है कि आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी आ चुके हैं इधर जो बैन थे, लेकिन उनकी कम्युनिटीज़ ने उनके ऊपर से उनके बैन्स हटाए, अपनी वर्थ दिखा के, अपनी स्ट्रेंथ दिखा के, और जो पैसा वो कमा रहे हैं वही पैसे की वर्थ पे उन्होंने अपने ऐसे ऐसे बड़े लोगों को उन बैन लिस्ट से हटा के स्टेट लेवल प्रोटोकॉल में बुलाया है, कि प्रेसिडेंशियल लेवल प्रोटोकॉल के ऊपर बुलाया है, क्योंकि वो रिकग्नाइज हो गए। बस बॉटम लाइन यही है। बॉटम लाइन सही। आप अभी पाकिस्तानी कम्युनिटी पीछे नहीं, अंडरडॉग नहीं। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अंडरडॉग नहीं है, रिकग्नाइज होना रह गई है। जिस दिन रिकग्नाइज हो जाएगी ना, आपको पता चलेगा बिग फिश है भाई ये, बिग डॉग्स। my only message right now is सहरियाँ इफ्तारियाँ कराने से कम्युनिटी एम्पावर्ड नहीं हो रही है। Why don't people understand this point? सही। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए have intellectual professional sessions and outgrow the community like that. सही। मतलब तफरीह के लिए करा लें, नेटवर्किंग के लिए करा लें, वो एक शुगल मिल है अपनी जगह है। लेकिन कम्युनिटी को एज अ कम्युनिटी इन एंटायरिटी फ़ायदा कैसे होगा? सही। फ़ायदा इस तरह से नहीं होगा कि आपने जो है यहाँ पे फ्री इफ्तारी हो गई है, यहाँ पे फ्री सहरी हो गई है, यहाँ पे ये I mean I can go on and on and on. मतलब मुकाबले हो रहे हैं, रोड पार ही मुकाबला कर रहे हैं। रोड पार हो रहा है, मतलब बॉर्डर बन गया है, यकीन करो। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हो गई है, लेकिन दोनों तरफ माशाल्लाह हमारे सब हिलाली परचम के नुमाइंदगान खड़े हुए हैं, और ऐसे नुमाइंदगान जो अपने आप को माशाल्लाह इस कम्युनिटी के अंदर उन्होंने अपना एक नाम रुतबा कमाया है माशाल्लाह। हम सिर्फ कहते हैं कि इस तरह जितने भी हमारे बड़े हैं ना जो नाम और रुतबा कमा रहे हैं, यार थोड़ा हाथ फैला के कमा लें। सही। तो उन हाथों के अंदर ना 3-4 बच्चे यहाँ फिट हो जाएंगे, 3-4 बच्चे वहाँ फिट हो जाएंगे। बॉर्डर में ये पैसा नहीं देना है आपने। कल को क्या होगा? कल को ये होगा ना कि अगर आपका एक पाकिस्तानी इवेंट हो रहा है, आज आपको पता है कि पाकिस्तान डे के ऊपर हो या पाकिस्तान की 14 अगस्त हो, काउंसलेट के ऊपर फकत 50 लोग जाते हैं यार। 2.5 लाख लोगों में फकत 25 से 50 लोग पहुंचते हैं। क्यों? उनको बताया ही नहीं गया कि यार ये भी एक चीज है। तभी तो आज तक हमारी पाकिस्तान काउंसलेट इतनी सी है, छोटी सी। 10 गाड़ियां आ जाए तो अगला कहता है नो पार्किंग, नो पार्किंग। पार्क अक्रॉस द रोड प्लीज, गो अक्रॉस द रोड। हमने माशाल्लाह हमारे घर हमारे कुछ माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी के पास ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों के अंदर उस जैसे 10 काउंसलेट आ जाए। वेरी ट्रू। कहने का मकसद क्या है? क्या हमें इतना नहीं है कि अपने चीज़ों को ब्रैग करें? क्या हम शर्मिंदा हैं अपने रूट्स पे? आर वी ashamed कि वी पाकिस्तानी? नो। हमारी बात करेंगे काउंसिल की कि क्यों भाई, क्यों फजूल में बेड़ा उठाया हुआ है? हाँ उठाया हुआ है, क्योंकि हम बचपन से लेके बड़े जब हुए हैं, मिडल ईस्ट बॉर्न ब्रॉट अप, हम लोग को हमारे वालिदैन ने हर उस इवेंट के अंदर लेके गए हैं जो हमारे मुल्क की सेलिब्रेशन हुआ करती थी। सही। हमें प्रोटेस्ट इन जहालत का पता भी नहीं था। हमें तो ये पता था कि आज 14 अगस्त है, आज एक काम करो, शलवार कमीज पहन के काउंसलेट जाना है क्योंकि वहाँ पे इवेंट है। फिर 23 मार्च आ गया, रेजोल्यूशन डे आ गया, फिर कायद-ए-आज़म की सालगिरह आ गई। हाँ, तो मतलब वो अपब्रिंगिंग तो घर से ही होती है ना, मतलब आज के बच्चों को वो कम से कम कराना जरूरी है। और हमारे लिए एक फख्र का मुकाम होता था टू सेलिब्रेट योर ओन आइडेंटिटी।
I celebrate being Pakistani. Same way I celebrate being an American on July 4th. But that doesn't change the dynamics that I was. मतलब घर से तो शुरुआत करें भाई वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, हमें यहाँ आके अपनी चाल नहीं भूलनी. सही. हम जिस चाल के वो किसी याद और रहे. शो पे बात कर रहे थे कि हमारे घरों में यहाँ उर्दू आहिस्ता आहिस्ता उड़ती जा रही है. यार. और आप अली भाई, this is very true. This is one of the biggest fears of the council is, और क्या काउंसिल आप अपने बड़े बुजुर्ग जितने रह गए उनसे पूछे कि हाँ भाई, what do you predict next 30 years how your community is going to look like? Bunch of confused people. मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंग्लिश में बात करूँ, वो अंकल आए अस्सलाम वालेकुम, तो वो सलाम भी बदल जाएगा. नहीं मैं किसी उसका चक्कर ये मैं कहीं पाकिस्तानी हूँ और मैं कहीं अमेरिकन हूँ, मैंने भी चेरी पिक करना है, ये वाला हो रहा है. मैं अगर एक ऐसे मसले में फंसता हूँ जो मेरे खानदान का है तो I'm an American. मैं अगर फंस गया बाहर, I'm sorry, I'm a Pakistani. Like, come on, guys. That's how we are. ये वाली चीज़ हो जाती Don't है. pick and choose. I would like to add two points. Collaborate both. Sorry, मैं Go for it. बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन अभी थोड़ा सा ना भाई रैप अप वाला ना. सबसे पहली चीज़ कि न्यू ईयर जिस दिन सेलिब्रेशन की जाती है, न्यू ईयर ईद पे की जाती है. क्रिसमस डे उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई 4 उस दिन पे किया जाता है, आपका ईस्टर उस दिन पे किया जाता है. ईद आपकी कब आई थी? 3 हफ्ते पहले आई थी कोई मेरे ख्याल से. जी. तो ईद की सेलिब्रेशन 1 महीने के बाद क्यों हो रही है? ये कम्युनिटी कब इस चीज़ों से बाहर निकलेगी? ईद मिलन हमारे डिनर 4 महीने हमारे तक एक चल रहे डायरेक्टर है, वो कह रहे थे, हमारे एक सॉरी रवि भाई, हमारे एक डायरेक्टर है, वो कह रहे थे कि यार अगले साल ना मैं भी अपनी बर्थडे अप्रैल में करूंगा. अप्रैल में करूंगा यार, बर्थडे खत्म नहीं होती. क्योंकि वो कह रहा है कि यार लोगों की बर्थडे ही नहीं खत्म होके दे रही. एक और ये है, एक यहाँ पे एसोसिएशन है स्टूडेंट्स की, नाम नहीं ले रहा हूँ जी. लेकिन आप अपने इवेंट्स में, अब बात हो रही थी कि यूथ क्या कर रही है और यूथ कहाँ पे बैठी हुई है. यूथ यहाँ पे बैठी हुई है पैसे ऐसे जो ना निकालने में, अपने कवाली नाइट्स में और अपने इवेंट्स में, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर. आप काम क्या कर रहे हो? एंड व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कम्युनिटी. एग्जैक्टली. यू शुड स्टेप आउट एंड डू प्रोडक्टिव थिंग्स रादर देन जस्ट वो पैसे नहीं पाकिस्तान में जो फेंकते हैं, वो जो कवाल बैठे होते हैं उसके ऊपर. आप अपनी एज देखो और अपने काम देखो. सही. हम पिछले साल के इवेंट की बात कर रहे थे, इस साल के इवेंट की क्या कुछ तैयारियां हैं? मैं बताता हूँ. मैं चाहता हूँ कि माइक जनरल सेक्रेटरी साहब को एक्सप्लेन करें Please, कि please. ये और बाकी रिमेनिंग बोर्ड डायरेक्टर्स, मैं और नबील भाई का असल काम ये है कि सिर्फ इनवाइट करना लोगों को और देख लेना, बाकी तो माशाल्लाह. क्या तैयारियां हैं? लास्ट ईयर की तो हमने कुछ वीडियोस भी देखी, नबील भाई भी जिक्र कर रहे थे. ग्रैंडोर इस साल क्या तैयारियां हैं? हम किस तरह से इस दफा बहुत ग्रैंड होने वाला है. इतना ग्रैंड है कि हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा, हम खुद नर्वस हुए हैं. सब मजे की बात ये है, मतलब हम लोग लास्ट ईयर जो हमने किया था वो हमें लग रहा है कि इस साल का 20% था शो का. ओके. मतलब इस तरह का मैग्नीट्यूड हो गया है, इस तरह से चीज़ें शेप अप होती जा रही हैं. रोज़ाना हम जो है वो एक नए बंदे से, एक नए वेंडर से, एक नए ऐसे बंदे से मिलते हैं. यानी हमारे पास हमें पिक एंड चूज करने पड़ रहे हैं अपने स्पॉन्सर्स. यार सोचो कौन होगा ऐसा, ऐसी कौन सी काउंसिल होगी कि वो पिक एंड चूज कर रही है कि यार हमें चूज करना पड़ रहा है कि इसको स्पॉन्सर लेना है और इसको नहीं लेना. इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट हमारे पास आई हुई है, क्योंकि हमने वही वाली बात है ना कि जब नीयत साफ होती है तो अल्लाह रास्ते खुद ही बनाता है. हमने वो जो पैसा है वो हमने अपनी जेब में नहीं डालना, या कोई ऐसी चीज हम वो कहते हैं ना जिसने जेब में डालना होता है ना, उसको इतने सारे पत्थर और वो पहाड़ खड़े हुए होते हैं उसके सामने. हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है. ऐसा लग रहा है कि भाई सब तैयार है, बोलो तो दादा हुक्म करो. तो ये वाला हिसाब किताब ये वाला हिसाब किताब हो जाएगा कर लेंगे. तो ये है माशाल्लाह इस दफा का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा है. क्योंकि इस दफ़ा हम सिर्फ कार रैली नहीं कर रहे, कार रैली के साथ साथ हमारा एक किड्स के लिए कार्निवल भी है, और जो कि उर्दू में जिसको हम मेला कहते हैं, और वो मेला है और कॉन्सर्ट है. कॉन्सर्ट जो है वो बहुत ऐसा बड़ा सरप्राइज है ना, कि इतना बड़ा सरप्राइज है कि इस सरप्राइज के ऊपर पिछले कोई 11-12 महीने से काम हो रहा है. मतलब लास्ट ईयर हमारा इवेंट जब खत्म हुआ था ना, उसके नेक्स्ट डे से हमारी जो प्लानिंग और डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स की टीम है वो इस पर लगी हुई है, मुस्तकिल लगी हुई है कि भाई हमें मेक श्योर करना है कि ये इस दफा जो हमारा सरप्राइज है ना वो इतना बड़ा ग्रैंड हो जाएगा कि मुझे वो ISPR वाली बात याद आ गई. वो अपने टाइम और लोकेशन पे आपको सरप्राइज नहीं. और जो बात है, और इंशाल्लाह इस दफा, पिछले साल तो हमने सिर्फ रोडों के ऊपर झंडे लहराए थे, इस दफा आसमान भी लहराएगा. आसमान भी लहराएगा इंशाल्लाह. और आप देखोगे कि आसमान ही सिर्फ नहीं, इस दफा की सेलिब्रेशन
प्रॉपर पाकिस्तानी स्टाइल सेलिब्रेशन होगी, जिसमें सिर्फ हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं, हमारी जो एलाई कम्युनिटीज़ हैं जैसे लतीनो अमेरिकन्स हैं, इंडियन अमेरिकन्स हैं, आपके फिलिपीनी अमेरिकन्स हैं, वियतनामीज़ अमेरिकन्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, मतलब मैं आपको बताऊं ना कि इतने लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमें बाकायदा वेटरन्स हैं नेवी के, वो बाकायदा हमें उन्होंने रीच आउट किया और बोला है कि हम एक टेबल लगाना चाहते हैं जहाँ से हम आपको वो देना चाहते हैं कि यू नो एक वो क्या कहते हैं उसको, ग्रीटिंग्स कंट्रोल हमारी तरफ से। तो मैं क्या बताऊं, बहुत कुछ है, यानी मैं बोलता भी जाऊंगा तो मुझे लगता है हम एक नया पॉडकास्ट बट रिकॉर्ड कहने करना के लिए पड़ेगा इतना है इसके कि मार्क योर डेट्स, इट्स 13th of August. Yes. August Sunday. 13th. संडे It's a मतलब कोई Sunday. बहाना भी नहीं चल कोई सकता, बहाना भी ट्रैफिक नहीं। था, ये था, कुछ नहीं मिल रहा सही, संडे को। सही, सही, और सही, सही। बाकी वैसे ही हमने आधे ज्यादा तो शहर ब्लॉक किया वो भाई, और अपने बारिश भी लोगों नहीं हो को। रही, बारिश का भी काम हो गया। बारिश की भी दुआ है कि अल्लाह से बाद भी में हमने बात रेड हो। सेटिंग बनाई हुई कि अल्लाह पाक उस दिन बारिश नहीं, एक दिन बाद या एक दिन पहले सही सही सही। हमारा इवेंट क्लियर होना चाहिए। जाते जाते बस बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट में कि आप लोगों का जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, जितने भी यंग पाकिस्तानी सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, और अगर कोई काउंसिल को ज्वाइन करना चाहता है एज अ टीम मेंबर, More than welcome. किस तरह, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से अप्रोच करे? मैं आज आप लोगों से कहता हूँ कि नबील भाई मुझे आप लोगों के सर्किट में ज्वाइन होना है, क्या, हाउ शुड आई अप्रोच दैट? यार सबसे पहले तो काउंसिल्स वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। काउंसिल को वो लोग ज्वाइन करें जो इंस्पायर होना चाहते हैं, जो मोटिवेट होना चाहते हैं लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, और अपने आप को भी एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। ठीक है। नाउ एट द एंड ऑफ द डे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सारी डिटेल्स obviously we'll put it in the video Please, if it's possible, will do. Our email addresses, our contact information, Instagram portal का हमारा, Facebook का, everything will be there. तो लोग हमें अप्रोच किसी भी तरह से कर सकते हैं। सही। We're open and we कोई क्राइटेरिया है कि इतना एज ग्रुप ये वो क्या, there is कुछ it's not अगर limited बुजुर्ग and आता है restricted. तो हमने उसके लिए एल्डर्स विंग बनाया हुआ है। हम एक तो एल्डर्स विंग खातून बना रहे हैं, आती पूरा तो एक बन रहा है, जिधर हम एक मखसूस एज ग्रुप से ऊपर, वो हम उनको नहीं बताएंगे, ज़ाहिर है हमने उनको भी एल्डर फील नहीं कराना, लेकिन वो हमारी इंटरनली ऑफिस होता है ना, फॉर ऑफिस यूज ओनली, उसके अंदर लिखा होगा इधर कैटेगराइज कर दो भाई इनको। लोग हमें कहते हैं two beards and a mustache representing the council on the leadership position, right? अभी तो बोर्ड हमारी माशाल्लाह बैठे भी हुए हैं सब। सही। लेकिन people should not get intimidated by that. Come and talk to us. सही। We're here to talk to you guys. And once you talk to us, अपना बोर्ड एक्सपेंड करेंगे आगे जाके? बिल्कुल एक्सपैंड हो रहा है, मेंबर्स आ रहे हैं, और you know मतलब इसमें कोई वो चौधराहट वाला सीन तो नहीं है कि हम लोगों ने शुरू की, no. हम 5 ही हैं, ना वो चौधरी है, ना ये चौधरी है, ना मैं चौधरी हूँ, और ना हमारी बोर्ड के, और जो बंदा चौधरी बनता है वो फिर हमें पसंद टिकता नहीं आता, नहीं, चौधरी हमारे यहाँ नहीं टिक पाएगा, सही। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने बोला, आप वर्बिएज देखो, हमारे यहाँ बात होती है, सही। मेरे यहाँ बात नहीं मेरे यहाँ होती है। क्योंकि at the end of the day मैंने ये आपको बताया ना फर्क कि कलेक्टिवली हमें कोई ग्रीड नहीं है फेम की। That's right. हमें अपनी जेबें नहीं भरनी इससे। कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं है कि मैं एक बिस्टोनेट से सेंटर ख़त्म करके शुगरलैंड में ले आऊँ, हमारे कोई ऐसे मकासद नहीं है, लेकिन हमारे मकासद बिल्कुल स्ट्रेट है। हम किसी के ना कंपटीशन है ना कुछ, हमारी जो वो है ना फ़िक्र, उसको समझो। सही। फ़िक्र सिर्फ यही है कि यार हम सब मजबूत बन सकते हैं, तो क्यों नहीं? हम क्यों रेड एंड ब्लू में डिवाइड हो गए हैं? एक ग्रीन के नीचे रहो ना यार। क्या बात? तो अगर एक ग्रीन के नीचे आप हो तो ग्रीन ऑलवेज शाइन्स। पैसा हर चीज़ नहीं होती, आपका कैरेक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। और अब हमें जो देख रहे हैं आने वाले दौर के अंदर, माशाल्लाह कैरेक्टर वाले लोग दे आर स्टेपिंग अप। और हमारी कम्युनिटी काफी सारे लीडर्स माशाल्लाह जैसे कि रिसेंटली इतने कैरेक्टर वाले लोग दे आर स्टेपिंग अप फॉर पोजीशंस। हम सबके लिए दुआ गो हैं, और सबके साथ जो जिस तरीके की हम मदद कर सकते हैं हम करेंगे। जितने भी यहाँ लोग हैं हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करें। वी हैव एन ओपन डोर पॉलिसी, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता डिपेंडिंग ऑन देयर बैकग्राउंड और देयर कल्चर। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो पैशनेट आइडिया है टू सर्व द कम्युनिटी, यू आर द राइट काउंसिल। वल्लाही आपको ना कभी 1% का भी वो नहीं मिलेगा कि यार मलाल नहीं होगा कि यार मैं कम्युनिटी के लिए कुछ कर नहीं सका। सही। ये सारे आपके रिग्रेट्स और मलाल। मतलब अगर आप इनलाइटन होना चाहते हो और इनलाइटन करना चाहते हो तो CVP is your platform to be। क्या बात है। चलो। Alright जी, on that note, thank you so very much। अपना हम इसको वैसे और काफी चला सकते हैं, but I think we'll save that for Yes, for another the session, program. inshallah. Right, definitely. We'll either do it before or after your 13th event, and all We'll the do best for for sure. that. Yes. But Thank you. 13th के लिए we can just वो फिर ये बता देंगे कि अब शो में होने वाला क्या है। वो शो जो है ना, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, चलो इतना बड़ी बात कह देते हैं जी। कि
پوڈ کاسٹ کے اندر نا ہم اپنی جو سب سے پہلی جو نیوز ہے نا آرٹسٹ اینڈ پورے لائن اپ کی ہم آپ کے تھرو ریلیز ہم آپ کے تھرو ریلیز کریں گے. تو تاکہ ایلین شو کے اوپر لوگوں کو ایک طریقے کا نا ایک انتظار رہے ضرور ضرور کاؤنسل کی سیکنڈ ویڈیو کب آ رہی ہے, کیونکہ اس کے اندر اتنی ہیوج اناؤنسمنٹس ہیں صحیح کہ ہمیں ابھی ہم ایکسپیکٹ کریں somewhere in July, later part of July. Inshallah. in a month and a half. Absolutely. Zabardast. With that, thank you so very much, Nabil. Honored. Once again, Honored thank you being so very here. much. Thank you, Shaheen Oliver. and Shoaib. Thank Thank you you so very much. इनके नामों में confusion अभी तक रहेगा, but इनकी जो फिक्र है मेरे ख्याल से ये सारा जो आज का जिक्र है वो उसी लिए था کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں کا انوائرمنٹ بنانے کی بہتر بنانے کی کوششوں میں لگے رہنا چاہیے. اور ان کی جو فکر ہے میرے خیال سے نیچے ان کے ڈسکرپشن میں سارے لنکس ہیں, جا کے جوائن کیجیے اور ان سے پوچھیے جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے ابھی کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں اور میرے لیے کیا کر سکتے ہیں, میرے لیے یہ اپنے بجلی کا بل مت لے کے بجائیے اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں کریں گے. دس واز آرجے سید علی اینڈ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کو بہت سارا خیال رکھیں, ان لوگوں کا خیال رکھیں, دیکھتے ہیں آپ کی طرف پیار سے اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں ان کی طرف اتنی زیادہ پیار سے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ سیکشن میں, تب تک کے لیے اوور اینڈ آؤٹ.